اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ دولت حاصل کرنے کا، دولت پانے کا، امیر ہونے کا نبوی وظیفہ جو ہمارے آقا کریم دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مفلسی اور بے روزگاری، تنگ دستی اور فاقہ کشی ہو، اور حالات اتنے ابتر ہو جائیں کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل ہو جائے، تو یہ وظیفہ، یہ عمل کر لو، یہ ورد کرو، انشاءاللہ تعالی حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق وہ شخص دنوں میں ہی، گھنٹوں میں ہی اس کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ پاک کی غیبی مدد کہاں سے آئے گی اور کتنی جلدی وہ امیر ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ میں خود سے نہیں بتا رہا، یہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، اس کے پیسے گم ہو گئے تھے، اس کی جیب میں سے پیسے گر گئے تھے، بہت پریشان تھا، میرے پاس آیا تو میں نے اس کو یہ حضور پاک حضرت محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ بتایا، اور میں نے اسے کہا یہ پڑھو، شام تک انشاءاللہ تعالی تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، وہ شخص خود میرے پاس آیا اور اس کے بتانے کے مطابق وہ کہتا ہے کہ شام تک میں نے صرف 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ تھوڑا کم پڑا ہوگا، تو کہتا ہے شام تک جب میں نے اپنی جیب دیکھی، اپنے پیسوں کا حساب لگایا، تو کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس اتنے ہی پیسے جتنے گرے تھے، اتنے ہی پیسے بڑھ رہے تھے، جانے وہ کہاں سے آ گئے۔ اسے ہی کہتے ہیں اللہ پاک کی غیبی مدد۔ تو میرے بھائیو، وظیفہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کو کہیں سے کوئی اوپر سے دولت آنے شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آپ کی آمدنی کم ہوتی ہے یا کوئی تھوڑا بہت آپ کا کوئی روزگار بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہاں سے میری مدد ہو رہی ہے۔ آپ کی آمدنی 100 روپے ہے اور آپ کا خرچ، آپ کا گھر کا خرچ جو بھی ہے وہ اگر 500 1000 ہے اور آمدنی 100 ہے، تو اللہ پاک ایسی غیبی مدد فرماتے ہیں کہ اس 100 میں ہی وہ سب اخراجات آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وظیفہ، اس کو آپ نے عام نہیں سمجھنا، بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ ہمارے آقا کریم حضرت محمد دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی شخص چاہتا ہے کہ میں دنوں میں امیر ہو جاؤں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں نے بہت زیادہ غریبی دیکھ لی ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں حالات بدلنا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے حالات بدل جائیں، تو میرے بھائیو، کچھ بھی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اسے دل لگی، دل جوئی کے ساتھ کریں، اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپ خلوص نیت سے کریں، دل لگا کے کریں، اللہ پاک اسی میں ہی ایسی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ کوئی بھی امیر شخص آپ نے ایسا نہیں دیکھا جو ایسے ہی راتوں رات امیر ہو گیا ہو، وہ نیچے سے ہی اوپر جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی بھی کام ہے، اس وظیفے سے میں نے ریڑھی والوں کو بھی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ریڑھی والوں کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی ایسی مدد آتی ہے، اس کو بھی میں نے گاڑیوں میں پھرتے دیکھا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنی جو
اپنے پاس سے نہیں، وہ بتا رہا ہوں جو میں نے خود آزمایا ہے، میں نے خود بھی آزمایا ہے اور کئی لوگوں کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو عام مت سمجھنا، یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جسے آپ روز دیکھتے ہیں اور بلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اس اتنا قیمتی اور انمول وظیفہ یہ زندگی میں روز روز نہ ملتے ہیں، نہ کوئی روز روز بتائے گا آپ کو، یہ نہ کوئی آپ کو مولوی کوئی بھی ایسا وظیفہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو یہ میرے مرشد پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جو حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا کریم کا فرمان علی شان ہے۔ تو اس کے مطابق وہی وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں جو حضور سے تصدیق شدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب دھیان سے سننا، جس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، آپ نے بہت دکھ برداشت کر لیے، بہت پریشانیاں برداشت کر لیں۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کی جو پریشانیاں ہیں، دولت تو آئے گی اس کے ساتھ، لیکن آپ کی کوئی بھی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، جیسے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی پریشانی ہے، کسی قسم کی بھی، کسی رشتے کا مسئلہ یا کوئی بھی گھر میں بیماری یا کسی چیز کا بھی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کے بعد وہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو انشاءاللہ میرے بھائیوں، دھیان سے، میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، دھیان سے اس وظیفہ کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ طریقہ کار میں ہی اصل وظیفہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا وہی کچھ ہے جو آپ جانتے بھی ہیں، آپ روز پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن آپ کو نہ طریقہ آتا ہے، نہ آپ کو پتہ ہے یہ کس ٹائم پڑھتے ہیں، یہ کیا چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی زکوٰۃ کیا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ جو عمل ہے، جو کوئی بھی ہے وہی قرآن پڑھتا ہے، وہی قرآن آپ پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے اور آپ اسی طرح پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں، سمجھنے کے بعد پھر ہی جلدی مت کریں، 2-3 منٹ صرف، زیادہ قیمتی آپ کا ٹائم نہیں لیتا میں، 2-3 منٹ صرف اچھے طریقے سے ویڈیو کو دیکھ لیا کریں، بار بار سن لیا کریں اور اس وظیفہ کو کریں۔ اگر یہ وظیفہ کام نہ کرے اور آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا جرمدار ہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، دھیان سے سن لیں، سمجھ لیں، کرنا کیا، اپنے سب سے پہلے وضو کر لیں اچھے طریقے سے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، نماز پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو صبح، دوپہر یا شام کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی بہن بزرگ چھوٹے بچے کوئی بھی یہ 7 سال سے اوپر یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ تو کسی بھی ایام میں جو عورتوں کے ایام ہوتے ہیں اس میں بھی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی حال میں۔ صرف جگہ کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نہا لیں، وضو کر لیں، غسل کر لیں، اس کے بعد اچھے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، اس کے بعد ہی یہ وظیفہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، کرنا آپ نے کیا ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ صرف آپ نے 3 مرتبہ درود، کوئی بھی درود جو نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی یا یہ چھوٹا سا درود جو آپ کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد صرف جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں وظیفہ، آپ سمجھیں گے کہ یہ چھوٹا سا وظیفہ، کوئی مشکل نہیں۔ پڑھنا آپ نے کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک لفظ آپ نے ایڈ کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالحق یعنی کہ آپ نے اس میں شامل کر لیا۔ یہ آپ دوبارہ دھیان سے سن لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ، اور اس کے اینڈ پہ آپ نے پھر 3 دفعہ کوئی بھی درود یا جو درود میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، اور اپنے سینے پر پھونک مار کے
اپنی پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جو بھی پریشانی ہے، مال میں کمی ہے، بے روزگاری، جو بھی نوکری کا مسئلہ، جس قسم کا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ، وہ مسئلہ جو آپ کا حل نہ ہو رہا ہو کسی بھی طریقے سے، وہ آپ نے مسئلے اس کے لیے آپ نے یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی پڑھ کے اٹھیں گے اور اللہ پاک کی ذات وہ مسئلہ حل فرما دے گی. تو میرے بھائیو، یہ تھا ہمارا وظیفہ. اس کی اجازت سب کو اس کی اجازت ہے، کوئی اس کی زکوٰۃ نہیں. اچھا ہوتا ہے ہر وقت آپ استغفار کرتے رہا کریں. اللہ پاک خود ہی ہر کام آسان فرماتا ہے اور رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. آہستہ آہستہ آپ کو اس کے جو فوائد ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں اور ہمیں بھی اللہ پاک جزا دے اور لوگوں تک بھی ہم یہ پیغام پہنچاتے رہیں. اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو آپ کومنٹس میں، کوئی مسئلہ ہے وہ کومنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، آپ اس کا حل کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو فوراً بتا دیا جائے گا. تو میرے بھائیو، دعا ہے اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. خدا حافظ.